میں نے وہاں پر دیکھا ہے گردواروں کے اندر بڑے بڑے لوگ جن کی کروڑوں روپے کی فیکٹری ہے، اربوں روپے کے سرمایہ دار ہیں، ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ گردواروں کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لے کر کے وہاں پر صفائی کرتے ہیں، پوچھا اٹھا کر کے اپنے گردواروں میں وہ صفائی میں لگ جاتے ہیں۔ اتنا اہتمام ہے ان کے یہاں ان چیزوں کا کہ ان کے یہاں گردواروں کے اندر کوئی بیڑی نہیں پی سکتا، کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا، اگر کوئی پکڑا گیا وہ بہت سخت سزائیں دیتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں۔ اتنا اہتمام ہے ان کے یہاں صفائی ستھرائی کا کہ ہمارے گھروں کے اندر اتنی صفائی نہیں ہے جتنی صفائی ان کے مذہبی عبادت بزرگان دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ترین کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا ذکر کیا، اور قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا پر لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، وہ مکۃ المکرمہ کے اندر تعمیر کیا گیا۔ یہ خانہ کعبہ کی بات چل رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، کتنی مرتبہ ہوئی، اس کی تفصیلات پھر کبھی بیان کروں گا، نہیں تو وقت مکمل اسی میں لگ جائے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اور وہ آج تک ہوتی چلی آئی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے تو بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ سے باہر ایک بستی میں قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران آپ نے سب سے پہلا عمل جو انجام دیا وہ مسجد کی تعمیر کا عمل تھا۔ آپ نے وہیں ایک مسجد تعمیر فرمائی، اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں، عمرے کے لیے جا چکے ہیں، انہوں نے دیکھی ہوگی وہ مسجد، اللہ تعالیٰ سبھی کو زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ مسجد قباء اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، اور اس مسجد کی تعریف اللہ نے قرآن کریم کے اندر کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضور کا معمول تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے کبھی کبھی مستقل نماز پڑھنے کے لیے آپ وہاں سفر کر کے تشریف لے جاتے تھے، اور جب یہاں مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی اس کے بعد ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر بھی آپ نے مسجد کا قیام کیا اور مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر آپ ہی نے فرمائی، زمین خریدی گئی، اور زمین خریدنے کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اکٹھا کیے، اور خود بھی آپ نے مزدوروں کی طرح اس میں کام کیا، اور اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے آپ نے اللہ رب العزت کا وہ گھر تعمیر کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی مسجدیں بنانے کی، مسجدوں کی صفائی کی، مسجدوں کا تعاون کرنے کی ایک خاص فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة، کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اور انہیں تعمیر کرنا در حقیقت ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی طاقت و قوت کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ کا گھر بنائیں تو اللہ رب العزت ہی کی مدد کے سہارے اللہ کا گھر بنائیں، زندگی گزاریں تو زندگی میں بھی اسی ایک خالق و مالک کا ڈر اور اسی سے مانگنے کا طریقہ قائم کریں، اس کے علاوہ کسی کا خوف سینے میں نہ ہو، اس کے علاوہ کسی بادشاہ کی بادشاہی کا ڈر نہ ہو، اس کے علاوہ کسی سلطان وقت کی سلطنت کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور اس طور پر، اس نہج پر، اس لیول پر مسجد کی تعمیر کی، اللہ فرماتے ہیں عسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت انہیں نصیب ہو جائے گی۔
اتنا بڑا عمل ہے مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کی بنیادوں میں حصہ لینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے کوئی گھر تعمیر کرے، اللہ کی خاطر کوئی عمارت بنائے اللہ کی عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو اللہ کے لیے گھر بنا رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ بنائے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مکمل مسجد بنانا ان کی حیثیت کے باہر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا خرچ ہوتا ہے مسجد کی تعمیر میں، ہر آدمی مکمل مسجد نہیں بنا سکتا اور پوری مسجد بنانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا راہ عمل ہے اور ایسے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایت ہے، ان کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی رضامندی کی خاطر پرندے کے گھر کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی کوئی مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، حالانکہ اتنی چھوٹی مسجد کوئی بنا نہیں سکتا۔ مسجد تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں آ کر کے 10-20 آدمی 50-100 آدمی نماز پڑھ لیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ پرندے کے گھر کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی اگر کسی نے مسجد تعمیر کر دی تو اس کے لیے جنت میں اللہ کی طرف سے محل بنانے کا انتظام ہوگا۔ تو اس حدیث کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ مسجد کے تعاون کی طرف اللہ کے نبی نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی آدمی ذرہ برابر بھی مسجد میں تعاون کرتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی فلاح و بہبودی میں، مسجد کی آبادی میں، اس کی توسیع میں، اس کے کام کاج میں کسی طرح سے معاون اور مددگار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے یہاں مقام و مرتبہ مسجدوں کو بنانے کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ مسجدوں کو بہترین طریقے سے بناؤ، ان میں خوشبو کا انتظام کرو اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو۔ مسجدوں میں صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا اور مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا، مسجدوں کا تعاون کرنا، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو انسان کے لیے جنت میں گھروں کی تعمیر کی ضمانت دیتے ہیں، انسان کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرنے کے ضامن بن جاتے ہیں، یہ وہ کام ہیں۔ تو ان کاموں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ بھلائی کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو۔ میں ابھی پنجاب میں امامت کر کے آیا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے گردواروں کے اندر بڑے بڑے لوگ جن کی کروڑوں روپے کی فیکٹری ہے، اربوں روپے کے سرمایہ دار ہیں، ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ گردواروں کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لے کر کے وہاں پر صفائی کرتے ہیں، پوچھا اٹھا کر کے اپنے گردواروں میں وہ صفائی میں لگ جاتے ہیں۔ اتنا اہتمام ہے ان کے یہاں ان چیزوں کا کہ ان کے یہاں گردواروں کے اندر کوئی بیڑی نہیں پی سکتا، کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا، اگر کوئی پکڑا گیا وہ بہت سخت سزائیں دیتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں۔ اتنا اہتمام ہے ان کے یہاں صفائی ستھرائی کا کہ ہمارے گھروں کے اندر اتنی صفائی نہیں ہے جتنی صفائی ان کے مذہبی عبادت گھروں کے اندر ہے، ان کے گردواروں کے اندر ہے۔ پورا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، امیر غریب شہری دیہاتی چھوٹا بڑا جو بھی آتا ہے وہ اپنی مذہبی عبادت گاہ کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، وہ اپنے لیے اسے توہین نہیں سمجھتا وہاں پر جھاڑو لگانے کو، وہ وہاں صفائی کرنے کو اپنے لیے اہانت کی بات نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خدا کا گھر ہے، مجھے اس کی صفائی کا موقع مل رہا ہے، اس سے میرے درجات میں ترقی ہوگی، میرے رتبے بلند ہو جائیں گے، اور یہ سمجھ کر کے وہ آ کر کے غریبوں کے ساتھ مل کر کے صفائی ستھرائی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ارب پتی اور کروڑ پتی لوگوں کا یہ حال ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ہمارے مذہبی عبادت گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر اتنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ صفائی کا جو پیغام تھا وہ تو سب سے زیادہ ہمارے مذہب نے دیا تھا۔
سب سے زیادہ زور پاکی پر، طہارت پر، نظافت پر، صفائی ستھرائی پر اسلام نے دیا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ النظافت من الایمان، صفائی ستھرائی تو ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی صفائی کو پسند نہ کرتا ہو، جس کی طبیعت میں گندگی کی پسندیدگی ہو، اس کا ایمان سے ہی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے پیغام اسلام کا۔ تو مذہب اسلام کے اندر مسجدیں بنانا، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا، یہاں آ کر کے نمازیں پڑھنا، ذکر کے حلقے قائم کرنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اور اللہ رب العزت کا نام لینا، مسجدوں کی صفائی ستھرائی میں لگ جانا، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کی آبادی میں کسی بھی طرح کی محنت کرنا، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جن کو بڑے اونچے درجے کی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسجدوں کو ویران کرنا، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرنا، یا مسجد میں اللہ کے ذکر سے کسی کو روکنا، نمازیں پڑھنے سے رکاوٹ بن جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکے، جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے رکاوٹ بن جائے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے، مسجدوں کو ویران کرنے کی، ان کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے حالات ملک کے کیا ہیں یہ آپ سب مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسجدوں کو، مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، چن چن کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مسجدوں سے لوگوں کو توڑنے کی، یہاں تک کہ خود مسجدوں کو توڑنے کی کس کس طرح کی سازشیں روب عمل لائی جا رہی ہیں، یہ ہر شخص جانتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح کے پروپیگنڈے مسجدوں کے خلاف پیدا کیے گئے ہیں، اور مسجدوں کے خلاف کس طرح کا ایک نفرت بھرا ماحول تیار کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں شدید ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنی عبادت گاہوں سے جڑے، مضبوطی کے ساتھ مسجدوں سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، اور مسجدوں کی آبادی کی محنت کریں، مسجدوں کو بہترین انداز میں اور محفوظ انداز میں بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو مسجدوں کو خوبصورت بنانے کی بھی ترغیب دی، آپ نے مسجدوں کو بہترین خوشبوؤں سے مزین کرنے کی تعلیم دی، آپ نے مسجدوں کی حفاظت کی بھی تعلیم دی۔ تو ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا یہ باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے، اور ان چیزوں کا انتظام کرنا اور اس کے انتظام میں حصے دار بن جانا، اپنی حیثیت کے مطابق انسان کو اس میں کوشش کرنا، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جسے اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے اندر محلات کی تعمیر کی ضمانت لیتے ہیں۔ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ پرندے کے گھر کے برابر یا اس سے چھوٹی بھی تم مسجد اگر بناؤ گے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جنت میں محل پاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ 63 سالہ زندگی میں کبھی ہمارے نبی نے جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی آپ نے وعدہ خلافی کی ہی نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ نے کوئی وعدہ کسی سے کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت رائے گا نہیں جائے گی، وہ محنت بیکار نہیں جائے گی، وہ محنت اکارت نہیں جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں اس پیسے کا، اس کی قیمت کا، اور اس وقت کا، اس جان کا، اس تمام کے تمام سرمایے کا جو ہم لگا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے، ایک اونچا رتبہ ہے اللہ رب العزت کے یہاں اس پیسے کا جو اللہ کے گھر میں لگا دیا جائے۔ جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہے گی مسجد کے اندر، جب تک ذکر کیا جاتا رہے گا مسجد کے اندر، جب تک نام لیا جاتا رہے گا پروردگار کا مسجد کے اندر، تب تک ثواب ملتا رہے گا ان لوگوں کو جو مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح سے حصے دار بن گئے، جنہوں نے کسی بھی طریقے سے مسجد میں تعاون کر دیا، برابر مستقل ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ مسجد برقرار رہے گی تب تک وہ ثواب کے حقدار رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو مسجدوں میں خرچ کرنا، اللہ کے گھروں میں اپنے سرمایے کو لگانا، یہ باقاعدہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی مرنے کے بعد بھی جاری رہنے والا ثواب۔
کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب. جب تک مسجد باقی تب تک ثواب جاری، جب تک نمازیں پڑھی جائے گی تب تک ثواب نامہ اعمال میں درج کیا جاتا رہے گا. چاہے آپ زمین کے نیچے دفن کر دیے جائیں، آپ کا ثواب نہیں روکا جائے گا. اتنی بڑی عبادت ہے مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، مسجدوں کی آبادی میں محنت کرنا اتنے بڑے ثواب کا کام ہے. ایک اہم بات اور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ علماء دین کا کام صرف فضیلت سنانا نہیں ہے کہ کوئی فضیلت کی بات لوگوں کو بتا دی اور لوگوں کو شوق دلا دیا کسی کام کا، بلکہ دینی اور شرعی اعتبار سے رہنمائی کرنے کا کام بھی علماء ہی کا ہے. اگر علماء صحیح مسائل لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو دین پتہ ہی نہیں چلے گا. تو کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں ہمارے سماج کے اندر جو نسل در نسل لوگوں کے ذہنوں میں چلتی آئی ہیں. ان میں ایک غلط فہمی اس تعلق سے ہے جو ابھی میں عرض کرنے والا ہوں، ذرا اچھی طرح کان کھول کر کے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، اور بہت سارے پڑھے لکھے ہمارے طبقے کے بھی لوگ یہی مسئلہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر صدقے کا پیسہ نہیں لگتا. مسجد کے اندر صدقے کا پیسہ نہیں لگتا. صدقہ یا تو مدرسے میں دیا جائے یا کسی غریب کو دیا جائے، کسی مسکین کو دیا جائے. لیکن اچھی طرح یاد رکھیے اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ آدھا ادھورا مسئلہ ہے جو آپ کو معلوم ہے، آدھی بات ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے. پوری بات یہ ہے اور پورا مسئلہ یہ ہے کہ صدقے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک صدقات نافلہ. آسان سی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک صدقہ تو وہ ہوتا ہے جس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ وہ صدقہ ادا نہیں کریں گے آپ گنہگار بن جائیں گے. اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ وہ نکالنا ضروری نہیں ہوتا، وہ صدقہ دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن انسان ثواب کے شوق میں وہ صدقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے واجب اور نفل کے اندر. اب صدقات واجبہ کون کون سے ہیں پہلے ان کو سن لیجئے. صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے جو عید الفطر پر ادا کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے خاندان میں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی تھی، کچھ روزے اس کے رہ گئے تھے، اب اس کی نمازوں کا اور اس کے روزوں کا آپ فدیہ دے رہے ہیں تو وہ فدیہ بھی واجب صدقے کے اندر آتا ہے. اسی طرح آپ نے کوئی منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5,000 روپے صدقہ دوں گا، یہ جو منت والا صدقہ ہے یہ بھی واجب صدقہ کہلاتا ہے. تو جتنے بھی یہ واجب صدقے ہیں یہ مسجد کے اندر نہیں لگتے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ جو واجب صدقے کا پیسہ ہے یہ مسجد کے اندر نہیں لگ سکتا، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ امام اور مؤذن کی تنخواہ میں، کسی بھی چیز میں یہ پیسہ نہیں لگ سکتا. نفلی صدقہ مسجد کے اندر بلا شبہ لگانا جائز ہے. اس لیے میں پوری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نفلی صدقہ یعنی اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی آدمی 50 روپے نکال رہا ہے صدقے میں، کوئی اپنی طرف سے، کوئی اپنے بچوں کی طرف سے 100 روپے 200 روپے 500 روپے، کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے نکال رہا ہے 1000 2000 روپے، یہ سارے کے سارے صدقے نفلی صدقے کہلاتے ہیں. ان تمام کے تمام صدقات کو مسجد کے اندر دینا اور مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے کاموں میں، تنخواہوں میں لگانا یہ بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اس لیے اپنے ذہنوں کے اندر شریعت کا مسئلہ صحیح طریقے سے محفوظ کیجئے. غلط باتیں جو سماج کے اندر مشہور ہو گئی ہیں، صرف مشہور ہونے کی وجہ سے کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی. ہمیشہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اگر کوئی بات پوری روئے ارض پر مشہور ہو گئی، اس کے صحیح ہونے کے لیے مشہور ہونا کافی نہیں ہے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے گھڑی، اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کئی کئی ملکوں کے اندر وہ پھیل گئی، لوگوں نے ممبروں سے ان کو بیان کیا، واعظوں نے اپنے وعظ میں ان کو جگہ دی اور خطیبوں نے اپنی خطابت کا حصہ ان کو بنایا. لیکن کیا ان لوگوں کے بیان کرنے سے وہ اللہ کے نبی کا کلام بن جائے گی؟ ہرگز نہیں. اس لیے شریعت کا مسئلہ وہ نہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا. شریعت کا مسئلہ وہ ہے جو شریعت والوں نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، یا بعد کے مجتہدین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا، وہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں نفلی صدقہ لگانا بلا شبہ جائز ہے. جو واجب صدقے ہوتے ہیں جن کی میں نے کئی قسم آپ کو بتائی، بڑی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا،
ان کو مسجد میں نہیں دیا جا سکتا. ان کو کسی غریب کو, کسی مسکین کو, کسی یتیم کو, کسی ضرورت مند کو دیا جائے, یا کسی ایسے مدرسے میں دیا جائے جہاں ضرورت مند بچوں کے کھانے کا, ان کے رہنے کا بندوبست ہو, وہاں پر دے دیا جائے. مسجد میں واجب صدقہ نہیں دیا جا سکتا. یہ چند باتیں تھیں جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں شریعت کی روشنی میں بیان کرنا آپ کے لیے میں ضروری سمجھتا تھا. اب آخر میں بس ایک گزارش ہے, اور اس گزارش پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ آپ کی مسجد ہے اور مسجد تمام مسلمانوں کی ہے. کوئی مسجد کسی آدمی کی نہیں ہو سکتی, کوئی مسجد کسی برادری کی نہیں ہو سکتی, کوئی مسجد کسی مخصوص گھرانے, کسی مخصوص خاندان کی نہیں ہو سکتی. مسجد پر تمام کے تمام مسلمانوں کا برابر حق ہے. کروڑ پتی کا بھی وہی حق ہے, لکھ پتی کا بھی وہی حق ہے, اور غریب مسکین فقیر مسلمان کا بھی وہی حق ہے. لیکن مسجد کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لینا یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. آپ نے باقاعدہ مسجد کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا ہے. لوگوں کو ترغیب دے کر کے آپ نے مسجدوں کی تعمیر کرائی ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ جہاں بستی بناؤ وہاں مسجد تعمیر کر دو. اب وہ تعمیر کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی حکومت تو تعمیر کرنے نہیں آئے گی, اور کوئی کسی ملک کا بادشاہ تو نہیں آئے گا آپ کو چیک دینے کے لیے, آپ کے ہاتھ میں رقم تھمانے کے لیے کہ آپ مسجد پر لینٹر ڈال لو, آپ مسجد کا بل ادا کر دو, آپ اپنے امام اور مؤذن کی تنخواہیں ادا کر دو. یہ ساری کی ساری چیزیں عوام کے پیسے ہی سے ادا ہوتی ہے. عوام اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھروں کی جو مدد کرتی ہے, اللہ کے گھروں میں جو بھی تعاون دیتی ہے, اسی سے یہ سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں. یہ مسجد ہے اور مستقل مسجد کے اخراجات ہیں, امام کی تنخواہ, مؤذن کی تنخواہ, لائٹ کا خرچ, اور اس کے علاوہ دیگر ضروریات, اور پھر برابر میں مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے. یہ بھی آپ ہی کے سامنے ہے, آپ ہی کی محنت سے اس کی تعمیر یہاں تک پہنچی ہے. آپ لوگ اگر ہمت ہار جاتے, ہاتھ بند کر کے بیٹھ جاتے, تو وہ کام یہاں تک بھی نہ پہنچتا. آپ ہی لوگوں کی محنت سے وہ کام وہاں تک پہنچا ہے, اور آپ ہی لوگوں کی محنت میں, اللہ محنت کی وجہ سے یہ مسجد کا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے. بہترین انداز میں خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ محنت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, لگن کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں, اس مسجد کی امداد میں حصہ لے رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہر شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے مسجد اور مدرسے کا تعاون کرنے کی کوشش کریں. مہینے میں عام طور سے 4 جمعے آتے ہیں, کبھی کبھی 5 آ جاتے ہیں, لیکن عام طور سے ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں. اگر زیادہ نہیں, ہر انسان, ہر آدمی, ہر نمازی ہر جمعے کو 50-100 روپے بھی مسجد میں دے دیں تو کوئی بڑی آفت نہیں آ جائے گی, کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں وہ صبح سے شام تک 100-200 روپے کی چیز کھا جاتے ہیں دکان سے خرید کر, اور ان کی دوائی کا, ان کے کپڑوں کا, یہ سارے اخراجات الگ ہیں. تو کیا ہم ایک ہفتے میں اپنی مسجد کو اتنا نہیں دے سکتے جتنا اپنے ایک بچے کے اوپر ایک دن میں خرچ کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے گھروں کے لیے ہماری جیب میں پیسہ باقی نہیں رہ گیا ہے؟ اللہ کے گھروں کے اندر تو ہمیں اپنی بہترین کمائی کا بہترین حصہ خرچ کرنا چاہیے. انفقوا من طیبات ما کسبتم, یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں جو سب سے پاکیزہ رزق ہے اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں, اس کو خرچ کرو اللہ کے گھروں میں. تو مسجدوں کے تعاون میں آپ لوگ خاص طور سے حصہ لیا کریں. مسجد ماشاءاللہ پوری بھر جاتی ہے, اوپر بھی نمازی ہو جاتے ہیں, اور چند سالوں کے اندر نظام یہ ہوگا کہ جگہ نہیں رہے گی نماز پڑھنے کے لیے. اوپر بھی آپ کو عمارت بنانی پڑے گی, ہر حال میں بنانی پڑے گی, اس لیے کہ آبادی تو مستقل بڑھ رہی ہے, نمازی الحمدللہ بڑھ رہے ہیں. تو جب نمازی بڑھیں گے تو جگہ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا, تعمیر کا بھی انتظام کرنا پڑے گا, اور یہ سارے انتظامات تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے پاس بجٹ ہو, ہاتھ میں پیسہ ہو, اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. چھپر پھاڑ کر کے کہیں سے برسات نہیں ہوگی روپے پیسوں کی, وہ سب آپ اور ہم ہی ادا کریں گے, اور ہم ہی اس نظام کو لے کر کے چلیں گے. اس مسجد میں خرچ کرنے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے. جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے وہ زیادہ نہیں ایک اپنی ترتیب بنا لے مختصر سی, کہ مہینے میں وہ دیکھے کہ میں عام طور سے ایک دن میں کتنا کماتا ہوں, ایک دن کی کمائی کو اللہ کے گھر کے لیے خاص کر لے.
30 दिन महीने में होते हैं, 29 दिन अपने और अपने बच्चों के लिए कमाए और एक दिन की कमाई मस्जिद में ला करके दे दे, चाहे एक मरतबा दे दे, ये 4 जुमे आते हैं उनके 4 हिस्से करके एक दिन की कमाई के 25-25% एक दिन की कमाई का हिस्सा मस्जिद में आ जाए और आकर के डोनेट कर दे, ताउन कर दे। ये एक आसान सी शक्ल है जिससे मस्जिदों की तामीर और तरक्की बहुत ऊपर जा सकती है। सिर्फ एक दिन मांग रहा हूँ, सिर्फ एक दिन की कमाई अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर दे। 29 दिन आप अपने लिए कमाएं, अपने बच्चों के लिए कमाएं, अपनी मकान, अपनी दुकान, अपनी जायदाद की तरक्की के लिए कमाएं। एक दिन सिर्फ अल्लाह के घर के लिए आप मेहनत कर लें तो इसकी वजह से आपके कारोबार में जो बरकतें होंगी, आपकी औलाद के अंदर जो सलाहियत तक़वे की पैदा होगी, जो लिल्लाहियत पैदा होगी और आखिरत में जो अजर और सवाब आपको दिया जाएगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अल्लाह के घर के लिए खर्च करें और अल्लाह आपकी ज़रूरतें पूरी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी जेब से, अपनी कमाई से अल्लाह के घर में ताउन करें और अल्लाह आपकी ज़रूरतें पूरी न करे, आपको बेयारो मददगार छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो अल्लाह के घरों का ताउन करेगा अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर करेंगे। जो अल्लाह के घरों में किसी भी तरीके से मुआविन और मददगार बनेगा अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मुआवनत होगी, उसकी नुसरत और उसकी मदद होगी। अल्लाह की नुसरत कौन नहीं चाहता, अल्लाह की मदद कौन नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा कारोबार फले फूले, हम सब चाहते हैं कि हमारे माल में, हमारी औलाद में बरकत हो। तो उस बरकत को लूटने का, उसे समेटने का एक आसान तरीका यह है कि अल्लाह के घरों का ताउन किया जाए, मस्जिदों का ख्याल रखा जाए। इतना बड़ा मजमा होता है, इतने बड़े मजमे में तो हर हफ्ते अगर 10,000 रुपए का भी चंदा हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक मामूली सी बात है। मैं पंजाब में इमामत करता था तो तकरीबन हर जुमे का चंदा 20,000 रुपए था। हर जुमे का चंदा तकरीबन 20,000 रुपए, 15-16 हज़ार ऑफलाइन, 5-6 हज़ार रुपए ऑनलाइन। और निज़ाम इतने बेहतरीन अंदाज से चलता था कि कभी कभी 1-1 लाख रुपए का खर्च हुआ है मस्जिद की तामीर में, लेकिन उन्हें अलग से किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे इखराजात सिर्फ जुमे के ताउन से पूरे होते रहे। तो ये इतना बड़ा मजमा होता है, हर आदमी अगर ये कोशिश कर ले कि थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी डल जाए तो ये सारे काम बआसानी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। और अगर लोग ये सोच ले कि दूसरा तो दे ही देगा, मैं क्या दूं, या मेरी जेब में तो सिर्फ 20 का नोट है, मैं 20 का नोट देता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, दूसरा 100 का दे रहा है, अगर ये सोच करके आप अपने हाथों को रोक लेंगे तो इस तरीके से निज़ाम भी नहीं चलेगा और आप भी नेकी से महरूम रह जाएंगे। जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से जितना ज़्यादा आप चाहते हैं उतना ज़्यादा खर्च कीजिए। अनफिक उनफक अलैक, नेक कामों में खर्च करोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम पर खर्च किया जाएगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है जो अल्लाह के नबी ने बयान किया है। जिसको अल्लाह के नबी पर और अल्लाह की बातों पर भरोसा हो तो बराह करम वो इन बातों को सीरियसली ले ले और मस्जिदों के ताउन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। ये सारी की सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों को उठानी है, बस्ती वालों ही को उठानी है। बाहर से किसी देश से कोई मदद नहीं आएगी और बाहर से कोई फंड नहीं आएगा। ये सब अखराजात हम ही लोगों को पूरे करने हैं। जुमे के बाद चंदा होता है, उसमें सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और कुछ साथी गेट पर खड़े हो जाते हैं मदरसे के ताउन के लिए। वो अल्लाह की किताब की तालीम के लिए बनाया जाने वाला घर है। हर मदरसे में जहां भी हमसे हो सके खूब मदद करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि फुला मदरसे में ना दो और फुला में दो, हम तो ये कहते हैं कि जहां जहां भी दे सकते हो हर जगह दो, लेकिन अपने महल्ले का जो मदरसा है, अपनी बस्ती का जो मदरसा है, उसका भी अपना कोई हक बनता है। पहले उसका ख्याल कर लो और उसको देने के बाद फिर चाहे जहां तो खूब दो, बहुत अच्छी बात है। जितना आप दोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना सवाब से आपको नवाजेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।